حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کے ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے۔ انسان کی زبان کا روزہ ہے، انسان کی آنکھوں کا روزہ ہے، انسان کے کانوں کا روزہ ہے، انسان کے دل و دماغ کا روزہ ہے، انسان کے ہاتھ پاؤں کا روزہ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے بارے میں بہت ساری وعیدات ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، میں جنت کا تمہارا ضامن بن جاؤں گا۔ ایک شرمگاہ کی ضمانت دے دو اور ایک زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تمہارا ضمانتی ہو جاؤں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے صبح کے وقت تو انسان کے جسم کے تمام اعضاء انسان کی زبان کی منت سماجت کرتی ہیں۔ کیا زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اگر تو سلامت رہی تو ہم بھی سلامت رہیں گے، اگر تو خراب ہو گئی تو ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہیں، منت سماجت کرتی ہیں۔ زبان کی حفاظت ضروری ہے، تمام اعضاء اس کے تابع ہیں، تمام اعضاء کی امانت کی یہ زبان ضمانت ہے۔ تو ہر چیز کی ضمانت جب زبان ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ انسان کے تمام اعضاء کا نام ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ کیسے؟ اسے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کو طعنہ نہیں دینا، کسی کو گالی نہیں نکالنی، کسی کو بد زبانی سے بات نہیں کرنی، کسی کو فحش کلام نہیں کرنا، فحش بات نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، چغل خوری اس کے ساتھ نہیں کرنی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو شخص جھوٹ بولتا ہے، کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے 2 میل دور تک چلے جاتے ہیں، 2 میل دور تک۔ رحمت کے فرشتے وہاں نہیں ہوتے۔ جس گھر میں جھوٹ بولا جائے گا اس گھر کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس گلی محلے کے اندر بیٹھ کر جھوٹ بولا جائے گا اس گلی محلے کی کہاں برکات باقی رہیں گی؟ اور جس اپنی کاروباری دکانداری کے اندر جھوٹ بولا جائے گا اس دکانداری کے اندر برکات کا نزول کیسے ہوگا؟ ذمہ دار ہے، ذمہ دارے کے اندر کھڑا ہو کر جھوٹ بولے گا تو کہاں سے اس فصل کے اندر اللہ کی رحمتوں کا شامل حال، کہاں سے اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں اور سعادتیں ہوں گے؟ اور جس مسجد، جس مرکز کے اندر جھوٹ بولا جائے گا اس مسجد کی حالت کیا ہوگی؟ اس مسجد میں کہاں سے اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ اگر مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولا تو مسجد سے رحمت کے فرشتے چلے گئے، پھر اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو سکون کہاں سے ملے گا؟ نماز میں ذکر کرنے والوں کو اس مسجد میں سکون کہاں سے ملے گا؟ ذکر کرنے کے باوجود قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اس مسجد میں بیٹھ کر کیسے قرآن کی وہ چاشنی نصیب ہوگی جو حضرات اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور مبارک کے اندر ہوتی تھی، اولیاء اللہ کے زمانے کے اندر ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت کے کافر بھی جھوٹ سے پرہیز کرتے تھے، خواہ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوتے، خواہ وہ یہودی ہوتے، خواہ وہ ہندو ہوتے، خواہ وہ سکھ ہوتے، کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والے، ان کے ہاں جھوٹ بہت بڑا عیب تھا۔ آج مسلمان ہے جھوٹ بولتے ہوئے بالکل ہچکچاتا ہی نہیں۔ تو زبان کا روزہ بھی ہے، جس آدمی نے جھوٹ بولا اس نے زبان کے روزے کو ختم کر دیا، توڑ دیا، اور جس نے آنکھوں کے ذریعے سے غلط دیکھا اس نے آنکھوں کے روزے کو ختم کر دیا، جس نے کانوں سے غلط سنا اس نے کانوں کے وہ جو روزہ تھا اس روزے کو تباہ و برباد کر دیا، جس نے ہاتھوں سے برے اعمال کیے اور ناجائز کمایا، ناجائز اس پر خرچ کیا، تو ایسے ہاتھوں کا روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پاؤں غلط راستے کی طرف چل کر گئے تو پاؤں کا روزہ بھی ختم ہے، پھر ہمارا روزہ بچے گا کیسے میرے بھائی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تمام اعضاء کا روزہ ہے، ہر وقت یہ خیال رکھنا کہ میرے ہر عضو کا روزہ ہے، کسی عضو کا روزہ فنا تو نہیں ہوا۔